Yes, dear students, let's have a look the the diffi- let's have a look the difficult words of this speech and the correct pronunciation and معنی meaning. یہ جو ہم نے تقریر ہم نے یاد کیا ہے اس کے مشکل الفاظ کی نشاندہی کر دے رہا ہوں. جہاں آپ نے اس اسپیچ کو لکھا ہے نا وہیں آپ اپنی اسپیچ میں جو ایک نیا صفحہ لیجئے گا اور نئے صفحے پر آپ اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیجئے گا. ایک صفحے کو 4 حصوں میں چھوٹے چھوٹے میں باکس بنائیے گا, 4 باکس. پہلے باکس میں آپ یہ انگریزی کے الفاظ لکھیے, مونوتھیزم, توحید, پارٹنر, ایکول, ورشپ. اور دوسرے باکس میں آپ یہ اردو میں اس کا تلفظ لکھیے, جیسے مونوتھیزم ہوتا ہے توحید, پارٹنر, ٹھیک ہے, ایکول, ورشپ, سپرسٹیشن, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے تیسرے میں آپ ہندی معنی لکھیے اور چوتھے میں اس کا اردو معنی لکھیے. ایک دفعہ اس پر نظر ڈالتے ہیں اور تقریر کو بھی میں کریکٹ ترجمے کے ساتھ آپ کو سنا دوں گا. میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اب میں جمعرات تک اس تقریر کو دوبارہ نہیں اوپن کروں گا. اس کو تھوڑا تھوڑا ہر پیراگراف کو روزانہ تھوڑا تھوڑا پیراگراف کو یاد کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, لیٹس ہیو اے لک دا ڈیفیکلٹ ورڈز. مشکل کلمات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پہلا یہ لفظ ہے مونوتھیزم. مونوتھیزم کا مطلب توحید, ایک ایشور واد, ایک خدا پر ایمان لانے کو مونوتھیزم کہتے ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے توحید, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی ایکتا. اگر ہندی میں دیکھو گے تو اللہ کی ایکتا کہتے ہیں اس کو. اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے صرف ایک اللہ پر ایمان لانا. نیکسٹ ورڈ ہے پارٹنر, شریک. ہندی میں دیکھا جائے تو اس کو ساجھے دار بولتے ہیں. کوئی کسی چیز کا شریک ہو گیا, ساجھے دار ہے وہ اس کا, ساتھ والا, شریک. ایکول, یہ لفظ ہے ایکول, برابر. اگر ہندی میں دیکھا جائے تو اس کو سامان کہتے ہیں. یہ چیز اس کے سامانیہ ہے یعنی اس کے برابر ہے, ہم مرتبہ. ورشپ, عبادت, ہندی میں پوجا, بندگی کرنا, عبادت کرنا. سپرسٹیشن, سپرسٹیشن اس کا مطلب ہوتا ہے توہم پرستی, اندھ وشواس, بے بنیاد عقیدہ رکھنا. جس طریقے سے مودی جی کے اندھ بھکت ہیں اس کو سپرسٹیشن بولیں گے. یہ مودی جی کے اندھ بھکت, کچھ سا سمجھا ہے نہیں, وشواس کر لیا. نیکسٹ ورڈ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس یونیٹی, جس کا مطلب ہوتا ہے اتحاد. اردو میں اس کا مطلب ہوگا, ہندی میں اس کا مطلب ہوگا ایکتا, ایکتا. اور اردو میں مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا, یونیٹی بنا کر رکھنا. پرپس, مقصد. ہندی میں اسے ادیشیہ کے نام سے جانتے ہیں. ادیشیہ, زندگی کی غرض کو, کس کام کے لیے آپ اسے کر رہے ہیں, زندگی کے مقاصد, غرض. گائیڈنس, رہنمائی. اس کو مارگ درشن بھی کہا جاتا ہے. ہندی میں کیا کہا جاتا ہے, مارگ درشن. سیدھا راستہ دکھانے کو کہتے ہیں. سنسیئرلی, اس کا مطلب ہوتا ہے خلوص سے, ایمانداری سے, دل سے, سچائی سے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ ورڈ ہے ڈگنیٹی. ڈگنیٹی کا مطلب عزت, گریما, وقار. کسی کی گریما سے کھیل کرنا, کسی کے عزت سے کھلواڑ کرنا غلط بات ہے. ڈگنیٹی. مرسی, مرسی کا مطلب رحمت, کرپا, شفقت. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ ورڈ ہے بلیسنگ, برکتیں, آشیرواد کہتے ہیں, نعمتیں ہیں یہ سب. یہ اس تقریر میں استعمال ہونے والے مشکل کلمات تھے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک مرتبہ اب میں اس اسپیچ کو صحیح تلفظ اور معنی کے ساتھ اب سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو آپ کو یہ جو ہیڈنگ ہے مونوتھیزم, اس کا تو تلفظ پتہ چل گیا. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ چونکہ شارٹ اسپیچ دے رہے ہیں اس لیے اس کا ترجمہ یہاں پر میں نے مینشن نہیں کیا ہے. جب اس کا لانگ اسپیچ دیکھیے گا جو لگ بھگ 4 سے 5 صفحے کا ہے وہاں پر اس کو مینشن کیا گیا ہے. ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشیس, دا موسٹ مرسیفل. گریشیس کا مطلب مہربان اور مرسیفل رحیم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشیس, دا موسٹ مرسیفل. ترجمہ ہوگا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی تقریر کچھ اس طرح کے خطابیہ ورڈ سے کریں گے: گڈ مارننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ اچھا، یہ آپ ورڈ تب پریوگ کریں گے جب آپ کے مخاطبین میں، جو آپ کے سامنے والے ہیں، ان کے اندر لیڈیز بھی بیٹھی ہوں، جینٹلمین یعنی مرد حضرات بھی ہوں، یعنی ایک ایسا مجمع ہے جہاں پر لیڈیز بھی بیٹھی ہیں، جینٹس بھی بیٹھے ہیں، تب جا کر کے آپ اس کو استعمال کیجئے گا۔ اور اگر صرف بوائز ہیں، صرف مینز ہیں، اس میں لیڈیز نہیں ہیں، تو پھر چاہو تو آپ لیڈیز کو ہٹا دینا۔ تقریر کا آغاز آپ کچھ یوں کریں گے کہ مائی نیم از، یہاں پر رائٹ یور نیم، آپ کو اپنا نام لکھنا ہے، جو بھی جس کا نام ہے۔ فرسٹ آف آل کا مطلب سب سے پہلے۔ آئی ووڈ لائک ٹو بگن، بگن کا مطلب شروع کرنا۔ یاد کرو میری کتاب منتخب انگریزی گرامر حصہ اول میں آیا تھا، بگن، بگین، بگن بمانا شروع کرنا۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ورڈ ہے ود دا بیوٹیفل اسلامک گریٹنگز۔ گریٹنگ کا مطلب ہوتا ہے سلام۔ تو میں سب سے پہلے اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ایک خوبصورت سلام سے، جو کہ اسلامی سلام ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا انگریزی ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھو، اسلام نے جو سلام کا کلمات ہمیں عطا کیے، وہ مکمل طور پر ایک دعا ہے۔ جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں تو اپنے مخاطب کو آپ دعا دے رہے ہیں۔ کیسے دعا دیتے ہیں آپ؟ May peace, mercy and blessings of Allah be upon you all. آپ سب کے اوپر سلامتی ہو۔ پیس کا مطلب امن و امان، مرسی کا مطلب رحمت، بلیسنگ کا مطلب وہی رحمتی ہوگا، آف اللہ بی اپون یو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی طرف سے سکون نازل ہو آپ پر۔ تو یہ کتنا پیارا مطلب سلام ہے، کتنا بہترین اس کا معنی ہے، بجائے دیگر مذاہب کے جو گریٹنگز کے ورڈز ہیں، جیسے کہ نمستے، یعنی میں تم کو جھکتا ہوں، تمہارے سامنے جھکتا ہوں۔ یہ کوئی بات ہے؟ جھکنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ تو بہت غلط معنی ہیں دیگر مذاہب کے جو سلام کے کلمات ہیں، کچھ اس میں خاص معنی نہیں ہے۔ اب خود دیکھو نا، انگلش لینگویج کے اندر گڈ مارننگ، صبح کا سلام، کیا ہے صبح کا سلام مطلب؟ کچھ اچھا سا جواب مطلب کرو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے ایک مہذب ریلیجن میں، ایک بہت ہی بہترین ریلیجن میں آپ کو پیدا کیا اور آپ کو ایک مسلمان بنایا، جو آپ کو زبان، جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہے ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز۔ یہ بھی ایک خطابیہ ورڈ ہے، معزز بھائیوں اور بہنوں۔ ٹوڈے I would like to share a few words about monotheism. میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ کلمات شیئر کرنا چاہتا ہوں توحید کے موضوع پر۔ نن ان اسلام ایز توحید، یعنی یہ مونوتھیزم اسلام کے اندر توحید کے طور پر جانا جاتا ہے۔ نن کا مطلب جانا جاتا ہے، نو نیو نان، یاد ہے آپ کو؟ نو نیو نان میری کتاب میں آیا تھا، یہاں پر ورب کے تیسرے فارم کو استعمال کیا گیا ہے۔ توحید is the belief in the oneness of Allah. توحید is the belief in the oneness of Allah. oneness of Allah کا مطلب اللہ کی وحدانیت، اور belief کا مطلب یقین، توحید کا مطلب توحید۔ تو توحید کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا۔ کیا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت؟ which is the most fundamental concept of Islam. اسلام کا جو کہ سب سے بنیادی کانسیپٹ۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی جس میں لکھا ہے بنی الاسلام علی خمس، الاول الشہادہ۔ پہلا جو اسلام کی بنیادی کلمات ہے وہ ہے شہادہ ہے۔ شہادہ کا مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، I give witness that there is no God except Allah. There is no God except Allah. تو یہیں پر آپ اس بات کو اقرار کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ And I give witness that محمد صلی اللہ علیہ وسلم is his slave and messengers. اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ It means that
اللہ از ون اینڈ اونلی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اللہ ایک ہے. He has no sons, he has no partner، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لہ، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. نو سنز، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی لڑکا نہیں ہے، کوئی لڑکی نہیں ہے. نو سنز، نو وائف، نو چلڈرن، ہی از alone. نو ایکول، کوئی اس کے برابر نہیں ہے. ایوری تھنگ ان دا ہیونز اینڈ دی ارتھ، ایک جگہ دا ہیونز بولیں گے، دوسری جگہ دی ارتھ بولیں گے. آسمان و زمین میں ہر چیز از ہز، انڈر ہز کنٹرول alone، اس کے تنے تنہا اسی کے قدرت میں ہے. کنٹرول کا مطلب قدرت. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ پیراگراف پر نظر ڈالیں گے. توحید ٹیچز اس دیٹ آل ورشپ، توحید ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے کہ تمام عبادتیں، پریئرز، عبادتیں، ہوپس، امیدیں، فیئرز، ڈر اور خوف، شوڈ بی ڈائریکٹڈ ٹو اللہ alone، وہ صرف ایک اللہ سے ہونا چاہیے. اور یہ اسرائیل والے اور یہ جو امریکہ والے مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، یہ ڈر بھی ان سے نہیں ہونا چاہیے. ایک عام آدمی سے کیوں ڈرے انسان؟ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، کیا ضرورت ہے کسی سے ڈرنے کا؟ ڈرنے کی ذات صرف اللہ ہے، ہم اللہ سے اکیلے ڈریں گے. اٹ از دا کور میسج آف آل دا پروفٹس، جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے ان سب کے اندر بنیادی جو پیغام تھا ان کا یہی تھا کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہی از alone، وہ اکیلا ہے. ہی ہیز نو پارٹنر، اس کا کوئی شریک نہیں. یہی کور میسج تھا فرام پروفیٹ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ٹو دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیس بی اپون ہم. حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب یہی تھے. دا ہولی قرآن سیز، قرآن کریم کہتا ہے قل هو اللہ احد، سی اللہ از alone، اللہ الصمد، self sufficient master، لم یلد ولم یولد، he doesn't beget and not he is begotten، ولم یکن لہ کفوا احد، and there is no one equal to him. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ سو آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں. beloved brothers and sisters، میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، believing in one God brings unity among people، ایک خدا پر ایمان رکھنا یہ ہمارے درمیان اتحاد لاتا ہے، یونیٹی پیدا کرتا ہے. دیکھو اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کے اندر اللہ کے دربار میں کوئی سیٹ مقرر نہیں ہے. مسجدوں میں چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ ایک رعایا ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، سب کو ایک صف میں کھڑا ہو جانا ہے. کوئی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، کسی کی مسند نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے الگ طریقے کا جو ہے نا پرمپرا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پر یونٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اٹ ریمووز آل فارمز آف آئیڈلز ورشپ. اچھا، یہ ریمووز دا آل فارمز، تمام فارمز کو یہ ہٹاتا ہے آف دا آئیڈل ورشپ. آئیڈل ورشپ کا مطلب بت پوجا کا، بت پوجا کا یعنی کہ مورتی پوجا کے ہر طرح کے شکلوں کو یہ انکار کرتا ہے، ہٹاتا ہے. when we believe in Allah، جب ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو we accept that، ہم اس بات کو یقین کر رہے ہیں کہ no one has power except Allah، اللہ کے سوا کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. not the sun، نہ ہی سورج میں، نہ چاند میں، اور any human beings، اور نہ ہی کسی انسان میں. only he deserves our full trust، وہی صرف تنے تنہا ہمارے مکمل طور پر ہمارے ٹرسٹ یعنی ہماری امید اور ہمارے ورشپس یعنی ہماری عبادتوں کا حقدار ہے. ڈیزروز کا مطلب حقدار ہے. ان شارٹ، توحید از ناٹ جسٹ اے بلیف بردرز اینڈ سسٹرز، توحید صرف ایک عقیدہ نہیں ہے. اٹ از اے وے آف لائف، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. اٹ ٹیچز اس ٹو لیو آنیسٹلی، توحید اور اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایمانداری سے رہنا ہے. اوائڈ سنس، گناہوں سے بچنا ہے. اینڈ ورشپ سنسرلی، اور پورے خلوص کے ساتھ عبادت کرنا ہے. لیٹ اس آل اسٹرینتھ اور فیٹ، جی چلیے اب ہم اپنی تمام جو ہمارے عقائد کی پوری طاقت کے ساتھ
ان دا ونس آف اللہ، اللہ کی وحدانیت پر ہم پوری طاقت کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اینڈ لیو اکارڈنگ ٹو ہز گائیڈنس، اور اسلام کی گائیڈنس کے موافق ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، آئی ہوپ مائی ورڈز ہیڈ ایڈیڈ سم ویلیو ٹو یور تھاٹس۔ میرے معزز سامعین اکرام، امید ہے کہ یہ میرے چند کلمات نے آپ کے ذہنوں میں، آپ کے تھاٹس میں، آپ کی سوچ میں کچھ اہمیت لایا ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ تھینکس اللہ فار یور ویلیویبل ٹائم، یہ جو آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا ہے مجھے سننے کے لیے، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اینڈ کائنڈ اٹینشن، اور پوری توجہ کے ساتھ اس کو کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔